इलेक्शन कमीशन पर एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है तो साबित करें। क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया था? चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मोटी मोटी चीजें ही दिखा दें, कागज का टुकड़ा दिखाकर नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन हो गया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। आईन इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी का इख्तियार नहीं देता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, अदालत ने खुद को 2 सवालों तक महदूद रखा। पहला सवाल ये कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समाअत है। दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी पर फैसले का इख्तियार है। इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है। पेशावर हाई कोर्ट के पास भी केस सुनने का इख्तियार है। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास मुल्क को संगीन बहरान से निकालने का मंशूर है। हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, हम अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। हमें जैसे भी पिच मिले हम भागने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पीटीआई को अपनी गलतियों की वजह से इंतखाबी निशान से हाथ धोना पड़ेगा। इंतखाबी मुहिम में तेजी, सियासी पारा बढ़ने लगा। उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले का निशान फहरिस्त में शामिल नहीं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आज आखिरी दिन। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब किया। शाह महमूद, हम्माद अजहर और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर फैसले महफूज। सनम जावेद की दरख्वास्त पर भी समाअत मुकम्मल हो चुकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब इंतखाबात से दस्तबरदार। उस्मान बुस्तार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। तोसा के नशिस्त से कागजात वापस लिए। भाई जाफर बुस्तार इलेक्शन लड़ सकेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक उस्मान बुस्तार हल्के की सियासत नहीं करना चाहते। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस सुना जाएगा। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। आज नैब गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे। गजा जंग मशरक़ के वस्ता में फैलने लगी। इसराइल के हिमायती अरकान की यमन पर फिर से बमबारी। दूसरे रोज हूसी बागियों के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। सना, हुदैदा और दीगर शहरों में हौसी रेडार साइट्स पर हमला किया। यमनी हुकाम के मुताबिक सना के शहर एयर बेस पर हमला रिपोर्ट। हौसी तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने 73 मकामात पर हमले किए। नतीजे में 5 मुजाहिदीन जान से गए, 6 जख्मी हुए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हमलों का मकसद हौसियों की फौजी सलाहियतों को कम करना है। व्हाइट हाउस ने हौसियों को सामान की तरसील करने वाली कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। मशरक़ वस्ता की सलामती को बढ़ते खतरात। हमास ने जिम्मेदारी अमेरिका और बरतानिया पर डाल दी। कहा, अमेरिका और बरतानिया से खूनी कब्जे को बचाने के लिए खित्ते में आए दोनों मुमालिक इसराइली जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने एयर बेस पर गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी की तरदीद कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक हमले के लिए खित्ते के किसी मुल्क ने एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। दोनों मुमालिक ने आलमी समुद्री हुदूद का इस्तेमाल करते हुए हमले किए।
اور غزہ میں فلسطینی عوام کا قتل عام کئی ماہ سے جاری، مزید 150 سے زائد شہریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے گزشتہ 24 گھنٹے میں بارود برسایا، 250 سے زائد زخمی ہوئے۔ رفح میں گھر پر حملہ، بچوں سمیت 10 افراد کی شہادت رپورٹ۔ مغربی کنارے میں فائرنگ، 3 فلسطینی شہید۔ غزہ کے الاقصی اسپتال میں ایندھن ختم، مریضوں اور زخمیوں کے علاج میں شدید مشکلات کا سامنا۔ آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے تو ثابت کریں۔ کیا پی ٹی آئی نے خود چیف الیکشن کمیشن کا تقرر نہیں کیا تھا؟ چیف جسٹس کے الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات کی موٹی موٹی چیزیں دکھا دیں، کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن ہو گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، آئین الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کی اسکروٹنی کا اختیار نہیں دیتا۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں جہاں زیب عباسی سے۔ جی جہاں زیب، بتائیے گا سماعت کے دوران اور کیا کیا اہم ریمارکس دیے گئے؟ دیکھیں، کافی تفصیلی سماعت ہوئی ہے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف، اس کے اوپر سماعت کی۔ آج ایڈوکیٹ علی ظفر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تحریک انصاف کی جانب سے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جانچنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے درست نہیں ہوئے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن اس لیے کوئی ویو نہیں دے سکتا کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سول کورٹ جائے۔ کورٹ نے متعدد سوالات یہ ضرور کیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو پروسیس ہے اس میں کس حد تک شفافیت ہے۔ کورٹ نے حتیٰ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے اس کی بھی تعریف کی اور کہا کہ اس آئین میں تو کافی شفافیت ہے۔ ہم اس چیز کو جانچنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ سے یہ کیسے عیاں ہوتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی۔ کورٹ نے حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ وہ تحریک انصاف جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے وہ خود اپنے ممبران کو لیول پلینگ فیلڈ اس نے کیوں نہیں دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان میں جمہوریت ہونی چاہیے اور اپنے جو ممبران ہیں کم از کم ان کو تو آپ جمہوری حق دیں۔ آپ اپنے گھر میں جمہوری حق نہیں دے رہے لیکن گھر سے باہر آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست تو کرنی ہے لیکن جمہوریت نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات تھے اور پھر کورٹ بار بار یہ پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹیشن دکھا دیں، لیکن اس معاملے پہ ہمیں تحریک انصاف کی قانونی ٹیم تھوڑی کمزور نظر آئی۔ ایون جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈاکومنٹیشن مانگ رہے ہیں، دستاویزات ہمیں دکھا دیں، لیکن آپ نہیں دکھا پا رہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے تحریک انصاف کافی کمزور ہے۔ تو اس پہ علی ظفر صاحب نے بھی اس ایشو کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ ہاں جی آپ کے بات درست ہے، ہم ڈاکومنٹیشن وہ آپ کو تھوڑی دیر میں ابھی دکھا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کچھ اہم سوالات بھی کورٹ کی جانب سے کیے گئے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو نئے چہرے آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں۔ جو پانی چیئرمین ہیں عمران خان، اس کے حوالے سے کورٹ نے یہ پوچھا کہ انہوں نے اگر کسی کو ایتھورائز کیا ہے، نامزد کیا ہے، تو اس کا ڈاکومنٹ کہاں ہے، پیپر کہاں ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ کل جیل سے باہر آئیں اور یہ کہیں کہ میں تو ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو ان کو ایتھورائز ہی نہیں کیا تھا، یہ کیسے پارٹی میں آ گئے۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو کورٹ نے جانچے۔ اب سماعت میں جو ہے وہ وقفہ کر دیا گیا ہے۔ سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے۔ جہاں زیب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے تو پھر اسے ثابت بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کی موٹی موٹی چیزیں دکھائیں۔ دوران سماعت نیاز اللہ نیاسی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر الزام، کہا میرا بیٹا آپ کے پاس لا کلرک کا انٹرویو دینے کے لیے آیا، آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے سوالات کیے، میں 3 سال تک آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا، مجھے علم ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے جہاں زیب عباسی سے۔
آپ کو بتائیں کہ دوران سماعت نیاز اللہ نیاسی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر الزام کہا میرا بیٹا آپ کے پاس لا کلرک کا انٹرویو دینے کے لیے آیا، آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے سوالات پوچھے، میں 3 سال تک آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا، مجھے علم ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے جہاں زیب عباسی سے۔ جی جہاں زیب، ذرا اس سٹوری کا بتائے گا، نیاز اللہ نیاسی صاحب نے چیف جسٹس پر الزام لگا دیا۔ دوران سماعت نیاز اللہ نیاسی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر الزام کہا میرا بیٹا آپ کے پاس لا کلرک کا انٹرویو دینے کے لیے آیا، آپ نے اس سے پی ٹی آئی کے سوالات پوچھے، میں 3 سال تک آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا، مجھے علم ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس کا بیرسٹر علی ظفر سے مکالمہ، کہا نیاز اللہ نیاسی کا بیٹا تو میرے پاس کبھی انٹرویو دینے کے لیے آیا ہی نہیں، براہ راست نشریات چل رہی ہے، الزام لگایا گیا ہے، کیا ایسا رویہ رکھنا درست ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم کیس نہیں سنتے کہ ہم انہیں نوٹس جاری کریں۔